نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ انشاءاللہ آج ہم نماز جنازہ میں جو میت کے لیے دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تیسری دعا پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے دو دعائیں مکمل کی تھی جو نماز جنازہ میں کے درمیان پڑھی جاتی ہیں۔ آج ہم تیسری دعا پڑھیں گے اور یہ بھی اسپیسیفک دعا ہے، یعنی خاص اسی میت کے لیے۔ جو سب سے پہلی ہم نے دعا پڑھی تھی وہ بہت جنرل دعا تھی اور وہ بہت کامن ہے، بہت مطلب زیادہ تر وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ یہ تمام دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ یا تھرڈ دعا ہے انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عبدک وابن امتک، ٹھیک ہے۔ ہم ایک ایک ورڈ کا بھی ترجمہ کریں گے، ایک مرتبہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم عبدک وابن امتک تاج الی رحمتک، کاف کو ح سے آپ نے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ امتک تاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کانت محسنا فزد فی حسناتہ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ یہاں پر ہے اللہم، ٹھیک ہے۔ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اس کو۔ اللہم جب بھی آئے گا تو ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ اے اللہ، او اللہ۔ تو اللہم کا ہم نے ترجمہ لے لیا او اللہ، ٹھیک ہے، اے اللہ، یہی ترجمہ ہوگا ہر جگہ پر۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا عبدو کا۔ اچھا پہلے ہم یہ دو لفظ لے لیتے ہیں، بعد میں اس کو پڑھیں گے، عبدو کا اور امتی کا۔ عبدو کا میں ورڈ آ رہے ہیں، دو الفاظ آ رہے ہیں، عبد پلس کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے امت پلس کا، ایسے ہی آ رہا ہے نا، دونوں میں کا اینڈ میں آ رہا ہے، اور عبد اور امت آ رہا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں عبداللہ، ہم عبداللہ کہتے ہیں نا، تو عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ، ٹھیک ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور امت کا مطلب ہوتا ہے بندی۔ امت کا میننگ ہوتا ہے بندی، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، امت اللہ اللہ کی بندی۔ تو امت آ جائے گا تو بندی، اور عبد آ جائے گا تو بندہ۔ ان دونوں کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عبد کے روٹ لیٹرز ہیں عین با، سوری، عبد کے روٹ لیٹرز ہیں عین با دال۔ عبد یعنی کہ بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلام ہوتا ہے، سرونٹ ہوتا ہے، سلیو ہوتا ہے ایکچولی میں اس کا میننگ۔ اور امت کے ہیں حمزہ، میم، تا، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمپل ہے کہ میل سلیو اور فیمیل سلیو، میل سلیو کون ہو گیا؟ عبد، اور فیمیل سلیو کون ہو گئی؟ امت۔ تو عبدو کا، اب عبد کا مطلب ہو گیا بندہ، امت کا مطلب ہو گیا بندی، لیکن کس کا، کس کی بندی؟ تو یہاں پر آ رہا ہے کا یہ جو ورڈ ہے یہ ہے اٹیچڈ پروناؤن۔ کا لفظ جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ اٹیچڈ پروناؤن۔ اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، ضمیر ضاد میم یا را، ضمیر متصل، میم تا سواد لام، متصل۔ ضمیر متصل کس کو کہتے ہیں؟ اٹیچ پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ہم پہلی دعاؤں میں بھی پڑھ آئے ہیں، I'll re-explain it انشاءاللہ۔ تو ضمیر متصل کا میننگ ہوتا ہے ایسا ضمیر، ایسا پروناؤن جو اٹیچ کر کے لکھا گیا ہو، جوڑ کے لکھا ہے نا، دیکھیں عبد اور امت سے جوڑ کر لکھا ہوا ہے، اسی لیے اس کو اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اور پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اٹیچ کا مطلب تو سمجھ آ گیا، متصل یعنی جڑا ہوا، اٹیچ ہوا ہوا، جوڑ کر لکھا ہوا۔
لیکن پروناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر یا پروناؤن کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جو ناموں کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ عبدو کا. تو یہ نام کی جگہ ہم نے کا استعمال کیا. جیسے احمد اللہ کا بندہ ہے، احمد اللہ کا بندہ ہے. تو ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، احمد اس کا بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اللہ کی جگہ پر کیا لفظ لے آئے؟ اس کا. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تیری بندی ہوں. ٹھیک ہے، میں تیری بندی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ہم نے پہلے نام استعمال کیا اللہ، دوسری لائن میں ہم نے کیا استعمال کیا؟ تیرا یا تیری. تو یہ جو لفظ ہے اللہ، اس کی جگہ ہم نے جو ورڈ لے کر آیا تیرا، تیری، اس کا، یہ سب پروناؤن کہلاتے ہیں. فاطمہ ایک لڑکی ہے، وہ بامبے میں رہتی ہے. تو پہلے ہم نے کہا فاطمہ ایک لڑکی ہے، پھر اس میں دوسری لائن میں ہم نے کیا کہا؟ وہ بامبے میں رہتی ہے. تو فاطمہ کی جگہ کیا آ گیا؟ وہ آ گیا. تو جب بھی نام کی جگہ کوئی ورڈ استعمال ہوگا ہم اس کو پروناؤن یعنی ضمیر کہیں گے. تو یہاں پر کا ضمیر آ رہی ہے. کا میننگ دیکھیں، یہاں پر بہت ساری جگہ پر کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو سب کا ایک سا ٹرانسلیشن ہوگا. کا ترجمہ ہوگا یو، یو یا یور، تیرا. یا آپ کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا، اللہ رب العزت کو آپ کا بھی کہہ سکتے ہیں، تیرا بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی اپنے آپ کو ہم کہا ہے، کبھی اپنے آپ کو میں کہا ہے. تو آپ اللہ رب العزت کو پکاریں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں اور تو بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کا یعنی تیرا، یہاں پر بھی تیرا ہو جائے گا یور، یور، تیرا. یہ نمبر والا تیرا نہیں، یور. ٹھیک ہے، تیرا. تو اللہم اے اللہ، عبدو کا، تیرا بندہ. عبد بندہ، کا تیرا، یور سلیو. کون سا سلیو؟ میل سلیو. یور میل سلیو. اور امتیکا، امتیکا یور فیمیل سلیو، تیری بندی. کا تیری اور امت یعنی بندی، تیرا بندہ اور تیری بندی. ٹھیک ہے. یہ دو الفاظ کلیئر ہو گئے. اب ہم آتے ہیں اس ورڈ کی طرف. و ابنو. و یہ حرف عطف ہے. حرف حرف عطف کس کو کہا جاتا ہے؟ کنجنکشن کو. کنجنکشن کسے کہتے ہیں؟ کنجنکشن یا حرف عطف کہتے ہیں جو لفظ جوڑنے کا کام کرتا ہے. حرف HARF، حرف عطف ATF. ٹھیک ہے. حرف عطف یا کنجنکشن ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو دو لفظوں کو، دو سینٹینسز کو، یعنی دو ورڈز یا دو سینٹینسز، دو الفاظ یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، گلو کا کام کرتا ہے. تو واو کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ. ٹھیک ہے. اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا. اور یا اینڈ کا یہاں پر ترجمہ ہو گیا ابن. ابن جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، با، نون. حمزہ با نون. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے. ابن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹا. ابن یعنی بیٹا. اور ابنتن کا مطلب ہوتا ہے بیٹی. گولتا لگا دیتے نا آگے تو وہ فیمیل بن جاتی ہے. ابن بیٹا، ابنتن بیٹی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے آخر میں اگر آپ گولتا لگا دیں تو وہ میل سے فیمیل بن جاتی ہے. یعنی ابن تھا ورڈ، اس کے آگے آپ نے گولتا ایڈ کر دیا تو وہ فیمیل ورڈ بن جاتا ہے. خیر ابھی ہم فیمیل والا آپ کو بعد میں ایکسپلین کریں گے. یہاں پر ابھی یاد رکھیں ابن کا مطلب ہے بیٹا، سن. اور ابنتن اگر آ جائے گا، ابنتن یعنی بیٹی، ڈاٹر. تو اب کس کی ڈاٹر، کس کا سن؟ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر میت کی بات ہو رہی ہے. میت کو کہا جا رہا ہے یہ بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہے. تیرا بندہ کون اور تیری بندی کون؟ یعنی اس کے جو ماں باپ ہیں یا اللہ، وہ تیرے بندے ہیں اور تیری بندی ہے. یعنی اللہم اے اللہ، عبدو کا تیرا بندہ، امتکا تیری بندی، تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا.
ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہے. ایکچولی میں یہ جو لفظ ہے اگر یہ پہلے ہوتا تو زیادہ واضح ہو جاتی بات، لیکن یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، ایک سٹائل ہے اپنا. تو یہاں پر کیا لکھا گیا ہے، ہم جیسے اگر کہیں تیرے بندے اور تیرے بندی کا بیٹا، تو یا تو یہ اینڈ میں ہونا چاہیے تھا یا شروع میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ درمیان میں ہے. لیکن ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں، صحیح سمجھ آ جائے گی بات. کہ ابدو کا یور سلیو، یور میل سلیو، و اینڈ امتیکا یور فیمیل سلیو. اے اللہ، او اللہ، تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا، یعنی وہ جو میت ہے وہ تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہے. اب کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ جو مرنے والا ہے وہ کیا چاہتا ہے، احتاجا الی رحمتک. احتاجا، اب یہاں پر جو احتاجا ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، احتاجا کے روٹ لیٹرز کیسے کہتے ہیں، جس سے وہ ورڈ بنا ہے، ہا واو جیم. حوج کا مطلب ہوتا ہے نیڈ، محتاج ہونا، ٹھیک ہے، ضرورت مند ہونا، نیڈی ہونا. تو یہاں پر احتاج یعنی محتاج ہو چکا ہے. اب کیونکہ اس کے عمل ختم ہو گئے نا، وہ جب قبر میں اترنے والا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اب وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. تو اب تیری رحمت کا کیا بن گیا، وہ محتاج بن گیا. ابھی آگے ہم ایکسپلین کریں گے رحمت کے متعلق بھی. یہاں پر جو ورڈ ہے اس کا میننگ پہلے ہم آپ سمجھے، احتاج مطلب محتاج ہونا، نیڈی ہونا، نیڈ فل ہونا. تو از ان نیڈ آف، محتاج ہو گیا ہے، الا. الا، الا کا مطلب ہوتا ہے، یہ الا جو ہے نا پریپوزیشن ہے، پریپوزیشن یعنی حرف جر. حرف جر کس کو کہتے ہیں، ایسے ورڈ جو اپنے معنی کے لیے دوسرے ورڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. یعنی جیسے اگر ہم اگزامپل دیں پر، تو آپ کہیں گے کون سا پر، تو ہم کہیں گے کرسی پر، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اوپر کی بات ہو رہی ہے، یہ پرندوں کے پروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اب پر جو ورڈ تھا وہ کیسے سمجھ آیا، جب ہم نے کرسی ورڈ آگے آپ کو بتایا کہ کرسی پر، تو آپ کو پر کا میننگ بھی سمجھ آ گیا. تو یہ الا، ان، ایسے بہت سارے الفاظ آئیں گے، آگے بھی آ رہا ہے، ان الا آ رہا ہے، ان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب حرف جر ہیں. فی آ رہا ہے، تو یہ حرف جر ہیں. حرف جر مطلب ایسے الفاظ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے، دوسروں کے اوپر منحصر ہو کر اپنے معنی کو ظاہر کرتے ہیں. الا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈز، طرف، طرف، ٹو، ٹو ورڈز. الا کا مطلب تک بھی ہوتا ہے اور طرف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طرف. تو محتاج ہو چکا ہے کس کی طرف، رحمتی کا. تو کا میننگ تو آپ نے سمجھ لیا. کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اللہ کے نام کے جگہ پر آ رہا ہے یہ. تو یہ کا مطلب ہو گیا تیرا یا تیری. تیری کیا، یور، رحمتی کا میننگ سمجھ آ گیا. کا یعنی یور، تیری، رحمت. اس کے روٹ لیٹرز ہیں رحمت کے، را، ح، میم. تیری رحمت یعنی تیرے رحم کا محتاج ہے، یور مرسی، یور رحمت، تیری رحمت کا محتاج ہے. اللہم، اے اللہ، عبدو کا تیرے بندے، و اور بیٹا، امتی کا تیری بندی کا، یعنی تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا محتاج ہے تیری رحمت کا، تیری رحمت کی طرف محتاج، احتیاج رکھتا ہے. یعنی he is concerned about your mercy, is in need of your mercy. ٹھیک ہے، اب تیری رحمت کا وہ محتاج ہو چکا ہے، میں تیری رحمت کی اس کو ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے، چونکہ وہ مر گیا، اس کے اعمال ختم ہو گئے. اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے قبر کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو جائے گا، حشر کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، جنت تک جانے کے تمام مراحل آسان ہو جائیں گے. ہر لیول پر اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر رحمت کا لفظ لایا گیا ہے. ٹھیک ہے، رحمت کیا ہے، رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسا رحم ہے جو کیا کرتا ہے، درگزر والا کام کرتا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت میں ہم اپنے عمل کی بنا پر نہیں جا سکتے.
جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ شامل ہو جائے۔ تو کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے؟ کتنا بولڈ کوشچن تھا نا، کتنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم سب کے اعمال اتنے سفیشینٹ نہیں ہیں کہ ہم جنت خرید لیں، یا ہم اپنے عمل دے دیں اور اتنی ایکسپینسو، اتنی لگژریس، اتنی لیوش جنت جو ہے ہمیں یوں ہی مل جائے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمالوں پر۔ اگر ہم زندگی بھر بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزار دیں، تب بھی دیکھیں، ایک اگر کمپیریزن بھی کریں تو یہاں کی 60-70 سال کی زندگی میں ہم کتنا عمل کر لیں گے، اور اللہ رب العزت نے وہ جو جنت دی ہے وہ ابدی جنت ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو وہ اتنا سا عمل، 60 70 یا 100 سال کا عمل، کہاں وہ ہمیشہ کی زندگی کو برابر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، جب تک کہ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو اللہ کی مرضی جب انسان کے عمل کے ساتھ مل جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا اب محتاج ہو چکا ہے، اب ضرورت مند ہو چکا ہے تیری رحمت کا، کیونکہ اس کو اب ہر لمحے پر، دنیا میں بھی ہمیں رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آخرت میں تو سب سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں الا، تک یا طرف، یا ٹو ورڈز، رحمتی کا، یور مرسی، تیری رحمت تک یا تیری رحمت کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ وہ متوجہ ہو چکا ہے، وہ محتاج ہو چکا ہے۔ وہ انت غنی، و اور و یہ دوبارہ سے آ گیا، واو، سیم واو ہے، کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، حرف عطف، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اینڈ اور کا ترجمہ ہوگا اور۔ انت غنی، انت، یہ ابھی ہم نے آپ کو کہا تھا ک جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انتا جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ڈیٹیچڈ۔ ڈیٹیچ پروناؤن مطلب جو الگ سے لکھا جاتا ہے، یہ کسی سے جڑ کے نہیں آتا۔ انتا ایک پورا ایک ورڈ ہے جو کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، جڑتا نہیں ہے۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے یو، تو، یا آپ، تو یا پھر آپ کا ترجمہ ہوگا۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے یہ ورڈ آ رہا ہے۔ ڈیٹیچ پروناؤن مطلب جو جڑ کر نہیں لکھا جاتا۔ ڈیٹیچ پروناؤن کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، ضمیر منفصل، من، میم، نون، ف، سواد، لا، منفصل، منفصل یعنی جو فاصلے سے لکھا جاتا ہے، الگ سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بس یہ تو ٹرمینالوجیز ہیں، ان کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو لفظی ترجمے یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر فی الحال۔ واو یعنی اور، انتا مطلب یو، تو، غنی، تو کیا ہے؟ اے اللہ تو کیا ہے؟ غنی، غین، نون، یا اس کے روٹ لیٹر ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیلف سفیشینٹ، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی کا ضرورت مند نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اسے غنی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ جو ڈیڈ باڈی ہے، ڈیڈ باڈی کیا ہم زندہ لوگ بھی اللہ کے محتاج ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر غنی کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ غنی مطلب ایسی شخصیت جو کسی کی محتاج نہ ہو، جو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ ہو، کبھی بھی ڈپینڈ نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے غنی ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اور انتا، تو غنی ہے، تو غنی ہے، تو محتاج ہی نہیں ہے کسی کا۔ ان عذابی، کس چیز سے غنی ہے، کس چیز کا محتاج نہیں ہے تو؟ ان، ان حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن، ابھی جیسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا پریپوزیشن کے بارے میں، الا کے بارے میں، وہی ہے سیم، دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اپنا میننگ بتاتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، اباؤٹ، اباؤٹ بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، اور آف کا ترجمہ بھی انگلش میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟
ان سے، عذابی ہی، عذاب، عذاب کے روٹ لیٹر ہیں عین زال با، یعنی جس سے یہ ورڈ بنا ہے عذاب، عین زال با، عذاب کا مطلب ہو گیا پنشمنٹ، ٹورمنٹ، ٹھیک ہے۔ ہی، ہی ہے اٹیچ پروناؤن، جیسے یہ کا تھا، کا مطلب ہوتا ہے تو، ہی کا مطلب، ہی یا ہو کا مطلب ہوتا ہے اس، ٹھیک ہے۔ ہی، ہی کا مطلب ہوگا ہم، ہم اور ہز، اٹ، یا پھر کیا ہوگا اس کا، اس کو، ٹھیک ہے، اس کا، اس کو، یہ ترجمہ ہوگا۔ ہی بھی آ سکتا ہے، ہو بھی آ سکتا ہے، دونوں ایک ہی میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو اور یہ ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، جیسے کا تھا، کا مطلب تیرا، ہی یعنی اس کا، تو یہ اٹیچ پروناؤن کیا میننگ دے رہا ہے، ہی یعنی اس کے عذاب دینے سے تو غنی ہے، تو جو ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عذاب نہ دے تو اللہ رب العزت کی کون سی شان میں کمی ہو جائے گی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کون سے اس کے اندر ہم کیا کر دیں گے، اضافہ کر دیں گے، نہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہماری محتاج نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عذاب دے کر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت عذاب دیتے ہیں، تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے اس کے عذاب دے کر، تو غنی ہے، تجھے تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تو اس کو عذاب دے، تو ایسے بھی بخش دے تو تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کسی کو کیا کر دے، جنت الفردوس عطا کر دے، تو کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ ہم نے تو اس کو بڑا گناہ گار دیکھا تھا دنیا میں، یہ کیسے جنت میں چلا گیا، کوئی کر سکتا ہے کیا سوال؟ نہیں کر سکتا، اللہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کو کسی سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کو جواب دہی کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، تو اس بات کا محتاج ہی نہیں ہے کہ تو اس کو عذاب دے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے انشاءاللہ اردو میں بھی ترجمہ ہے، یہاں پر آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے، تو یہاں پر بے نیاز کا ترجمہ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ و اور انتا، تو، اے اللہ تو کیا ہے، غنی، تو کیا ہے، بے نیاز ہے، کس چیز سے بے نیاز ہے، ان عذابی ہی، اس کے عذاب دینے سے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی حرف جر آ جائے تو پہلے آگے والا ورڈ پڑھ لیں پھر حرف جر کو پڑھیں، پہلے آگے والا ورڈ پڑھ لیں پھر حرف جر کو پڑھیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو و اور انتا تو غنی بے نیاز ہے، ان سے عذابی ہی، اس کے عذاب سے، یعنی اس کو عذاب دینے سے تو بے نیاز ہے۔ ان کا نام محسنن، ان، ان جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اف، اگر، ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو ان کا ترجمہ ہوگا اف یا اگر، اگر کانا، کانا کا میننگ ہوتا ہے کاف واو نون، اس کے روٹ لیٹر ہے، کانا کا ترجمہ کبھی ہے بھی ہوتا ہے، کبھی تھا بھی ہوتا ہے، کبھی ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تھا کی بات ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ تو میت ہے، وہ زندہ نہیں ہے، تو ہم تھا میں ہی کہیں گے۔ ان، اگر کانا تھا، ہی واز، اف ہی واز، اگر وہ تھا، کیا تھا، محسنن، محسن، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، محسن کے روٹ لیٹر ہے ح سین نون، حسنا، حسن والا، حسن یعنی نیکی کو کہا جاتا ہے، محسن نیکی کرنے والا، یہ میم کا ترجمہ ہوگا والا، جیسے مومن ایمان والا، مسلم اسلام قبول کرنے والا، محسن احسان کرنے والا، تو یہ میم کا ترجمہ ہوگا والا، محسنن احسان کرنے والا یعنی نیکی کرنے والا۔ ان، اگر کانا وہ تھا، وہ جو مرنے والا میت جو وہ تھا، محسنن نیکوکار، نیکی کرنے والا، فزد فی حسناتہ، فزد، ف اور زد سے بنا ہے، ف اور زد، ف جو ہے، ف کا ترجمہ ہوگا سو، دین، ف سو، دین، اور اردو میں تو یا پھر کا ترجمہ ہوگا، تو کیا کر، اگر وہ، اگر وہ زندگی میں کیا تھا، جب مرنے سے پہلے محسن تھا، نیکوکار تھا، فزد، ف پھر، زد یعنی زیادہ کر دے،
اضافہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہم زد، ربی زدنی. زد کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کر دینا، زیادہ کر دینا. پھر زد بڑھا دے، زیادہ کر دے. کس میں؟ فی حسناتی ہی. فی بھی حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن. حرف جر فی کا ترجمہ ہوگا ان میں. ان انگلش میں اردو میں کس میں اضافہ کر دے. پھر زد بڑھا دے، میں کس میں؟ حسناتی ہی. یہی پھر سے آ گیا دیکھیں، حسنات. حسنات ایک ورڈ ہے اور ہی ایک ورڈ ہے. تو حسنات جو ہے وہی سیم روٹ لیٹر سے بنا ہے، ح سین نون. حسنا حسن. حسنا کا مطلب ہوتا ہے ایسی نیکی جو بہت خوشی کے ساتھ کی جائے، اس کو حسنات کہا جاتا ہے. حسنات مطلب نیکیاں. حسنات نیکیاں ہی اس کے نیکیوں میں اضافہ کر دے. ان اگر کانا وہ تھا، محسنن نیکوکار، نیکی کرنے والا. پھر زد زیادہ کر دے، بڑھا دے، فی حسناتی ہی. اب ہم نے کہا یہ حرف جر ہے تو الٹا پڑھیں گے ہم. اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اس کی نیکیوں کو انکریز کر دے. دین زد انکریز، زد مطلب انکریز کر دے. ہز ریوارڈ، ان ہز ریوارڈ یعنی اس کے نیکیوں میں. الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ فی حرف جر ہے، اس لیے آگے کا ورڈ پہلے پڑھ لیں گے. اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے. پھر سے آیا واو. واو یعنی کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. واو یعنی اور ٹھیک ہے. اینڈ ان دوبارہ سے آیا ان، انشاءاللہ والا ان یعنی اگر، اف یا اگر. کانا سیم کانا کا ہم نے کہا ترجمہ کبھی ہے ہوتا ہے، کبھی تھا ہوتا ہے، کبھی ہونا ہوتا ہے. وہ جیسا بھی سینٹینس ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. چونکہ یہ میت ہے تو تھا. ان اگر اور ان اگر کانا وہ تھا. کون وہ تھا؟ وہ میت. اگر وہ کیا تھا؟ مسیئن. میم اس کے روٹ لیٹر ہے، میم سین، سوری اس کے روٹ لیٹر ہے سین واؤ حمزہ. سین واؤ حمزہ، یہ میم تو والے کا ترجمہ آئے گا نا. سین واؤ حمزہ. سو کا مطلب ہوتا ہے برائی. سین واؤ حمزہ، سو مطلب برائی. تو مسی ان مطلب کیا ہو جائے گا؟ برائی کرنے، میم والا، برائی کرنے والا. اگر وہ گناہ گار تھا، گناہ کرنے والا تھا. وہ اور ان اگر کانا وہ تھا، مسی ان برائی کرنے والا، میم یعنی والا، سی ان یعنی برائی کرنے والا یا گناہ کرنے والا. فتجاوز عنہ. پھر سے آ گیا پھر یا تو سو دین یا سو. تجاوز جیم واؤ زا اس کے روٹ لیٹر ہے. تجاوز کرنا یعنی پارڈن کرنا، یعنی کسی چیز کو اگنور کر دینا، درگزر کر دینا. تو یہاں پر پھر تجاوز کر دے، درگزر کر دے، یعنی اس کو کیا کر دے؟ اگنور کر دے، پارڈن کر دے. پھر تجاوز انہو درگزر کر دے، ان پلس ہو. ان جو ہے سے کا ترجمہ آئے گا، حرف جر ہے، اور ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، اس کا ترجمہ ہوگا اس سے کیا کر دے؟ درگزر کر دے. فرام ہم، ٹھیک ہے. اس کو معاف کر دے اللہ، اس کو درگزر کر دے. اس نے اگر بہت نیکیاں کی تو اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، اور اگر وہ دنیا میں گناہ کرتا رہا تو اللہ اس کی نیکیوں اس کے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، اس کو پارڈن کر دے، اس کو درگزر کر دے. تو ہم انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں دعا کو ایک مرتبہ، پھر فیمیل والی بھی دعا دیکھیں گے. اللہم اے اللہ، او اللہ، عبدو کا، اللہم اے اللہ، عبدو کا تیرا بندہ، عبد بندہ، کا تیرا بندہ، و اور بیٹا، اور بیٹا کس کا؟ تیری بندی کا. اللہم اے اللہ،
عبد کا تیرا بندہ، و اور ابن بیٹا، امد بندی کا تیری بندی اور تیرے بندے کا بیٹا، احتاجا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، الا طرف، رحمت کا تیری رحمت کی طرف محتاج ہے، یعنی تیری رحمت کی طرف محتاج ہے، یعنی تیری رحمت کا محتاج ہے نا؟ تو ہم یہ جو اردو میں جب ترجمہ کریں تو ہم اپنی زبان کے مطابق ترجمہ کریں گے. تو تیری رحمت کا محتاج ہے، وہ اور انتا تو غنی ہے. تو کیا ہے غنی مطلب؟ تو بے نیاز ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے ان سے، عذاب ہی اس کے عذاب سے، یعنی اس کو عذاب دینے سے کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے. ان اگر کانا تھا محسنن، اگر وہ کیا تھا؟ نیکی کرنے والا، احسان نیکی کرنے والا، پھر زد زیادہ کر دے، بڑھا دے، انکریز کر دے، فی میں کس میں؟ حسناتی ہی اس کی حسنات میں، اس کی نیکیوں میں، اس کی نیکیوں میں، اس کے ریوارڈ میں اضافہ کر دے. و اور ان اگر کانا وہ تھا، مسیئن سیئات کرنے والا، یعنی برائیاں کرنے والا، گناہ کرنے والا، میم یعنی والا، برائی کرنے والا، پھر تجاوزا تجاوز کر دے، پارڈن کر دے، درگزر کر دے، ان ہو اس سے، ان سے ہو اس سے پارڈن کر دے، اس سے تجاوز کر دے. اللہم اے اللہ، عبد کا تیرا بندہ، و اور ابنو بیٹا، امتی کا تیری بندی کا، اے اللہ تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا محتاج ہے، ضرورت مند ہے تیری رحمت کا، تیری رحمت کی طرف، یعنی تیری رحمت کا. اور انتا تو غنی بے نیاز ہے اس کے عذاب سے، اس کو عذاب دینے سے تو کیا ہے؟ بے نیاز ہے. ان اگر کانا وہ تھا، محسنن نیکی کرنے والا، تو زد بڑھا دے، پھر زد زیادہ کر دے، بڑھا دے، فی میں حسنات نیکیوں ہی اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، زیادتی کر دے. وہ اور ان اگر کانا وہ تھا، مسیئن برائی کرنے والا، پھر تجاوز درگزر کر دے، پارڈن کر دے، انہو اس سے، تو اس کو درگزر کر دے، اس کی برائیوں سے اس کو درگزر فرما دے. چلیں اب ہم آگے آتے ہیں. دیکھیں یہ دعا انگلش میں بھی ہم نے اس کا ترجمہ لکھ رکھا ہے. اللہم اے اللہ، او اللہ، عبد کا یور میل سلیو، وابنو امتکا اینڈ son of your female slave, ihtaja is in need of ila rahmatika towards your mercy, wa anta and you are ganiyun not in need an azabihi of his torment, of his punishment, in kana musinan if he was pious, fazid fi hasanatihi then increase in his reward, wa in kana and if he was musian a transgressor, fatajawaz then tajawaz pardon anhu him. تو یہاں پر او اللہ your male slave and the child of your female slave is in need of your mercy and you are not in need of his torment. If he was pious then increase his reward and if he was transgressor then pardon him. بہت سمپل چار سینٹینسز ہیں اس دعا میں، انشاءاللہ ایک مرتبہ اردو میں بھی دیکھ لیں. اللہم عبدک وابن امتک، اے اللہ تیرا بندہ اور تیرے بندی کا بیٹا، احتاجو الی رحمتک محتاج ہو گیا ہے تیری رحمت کا، محتاج ہو چکا ہے تیری رحمت کا، وانت غنی عن عذابہ اور تو بے نیاز ہے اس کے عذاب دینے سے، ان کا نموسنن اگر وہ تھا نیکوکار، فزد فی احسانہ تو اس کے نیکیوں میں اضافہ فرما دے، وَإِن كَانَ مُسِيئًا اور اگر وہ برائی کرنے والا تھا، یعنی کہ برے کام کرتا تھا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ تو اس سے درگزر فرما دے. ٹھیک ہے، اب ایک سمپل سے چینجز کے ساتھ ہم اسی دعا کو فیمیل کے لیے کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا وَبْنُ،
ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، تو ابنتو کا مطلب ہو جائے گا بیٹی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی جگہ اگر ابنتو لے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فیمیل کے لیے ہو جائے گا۔ تو جہاں جہاں چینجز ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو پہلا چینج ہے یہاں پر، دیکھیں، ابنتو، یہ گول تا آگے لگا دیا جائے گا۔ عذاب، عذاب سیم رہے گا، ہا لگے گا، ہی کی جگہ ہا آ جائے گا۔ کانا میں ایک تا کا ایکسٹرا ہو جائے گا، تا کانت۔ موسینتن میں، موسینن میں موسینتن، تا ایڈ ہوئے گا، یہاں پر ہی کی جگہ ہا آ جائے گا۔ یہ کانا میں کانت ہو جائے گا، مسیتن میں گولتا آ جائے گا، اور انہا میں، انہو میں ہا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو کتنے چینجز کیے ہم نے؟ صرف اینڈ میں یا تو تا لگانا ہے یا ہا لگانا ہے۔ تو سمپل ورڈ ہے تو اس کے آخر میں تا لگانا ہے، اور اگر ہی ہے تو اس کو ہا بنا دینا ہے، بس یہ چینجز کریں گے آپ تو کیا بن جائے گا؟ فیمیل کے لیے یہ دعا ہو جائے گی۔ تو کیا ہو گئی؟ اللہم عبدک وابن امتک۔ تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ وبنا، وبنا کی جگہ ہم کہیں گے وبنتو، ٹھیک ہے؟ وبنو کی جگہ ہم وبنتو کہیں گے۔ پھر یہاں پر عذابی ہی کی جگہ عذابی ہا، صرف ہا کریں گے۔ پھر کانا کی جگہ کانت کر دیں گے، موسینن کی جگہ موسینتن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف گولتا ایڈ کیا ہے، باقی سب سیم ہے۔ حسناتی کی جگہ حسناتی ہا کر دیں گے، ہی کی جگہ ہا کر دیں گے، کانا کی جگہ کانت، مسیئن کی جگہ مسیئتن، اور انہو کی جگہ انہا کر دیں گے۔ تو یہ کیا بن جائے گی؟ جو میل کے لیے ہے دعا، اگر وہ میت فیمیل ہے، مرنے والا فیمیل ہے، عورت ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے یہ دعا کریں گے۔ کیسے دعا کریں گے؟ اللہم، اے اللہ، عبدکا، تیرا بندہ، وابنتو، اور بیٹی، امتی کا، تیری بندی کا، تیری بندی کی۔ تو کیسے ہم نے ابھی ترجمہ کیا تھا؟ اے اللہ، تیرے بندے اور تیری بندی کی بیٹی، یعنی اس کے، وہ جو لڑکی ہے وہ عورت ہے، اس کے ماں باپ کیا ہیں؟ تیرے بندے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، تیرا بندہ اور تیری بندی کا کی بیٹی، اے اللہ، تیرے بندے اور تیری بندی کی بیٹی، احتاجا، محتاج ہے، الہ رحمتی کا، تیری رحمت کی محتاج ہے، وہ انتا، اور تو، غنی ہے، بے نیاز ہے، عن عذابیہ، اس کو عذاب دینے سے، اس عورت کو عذاب دینے سے، اس میت کو، اس فیمیل میت کو عذاب دینے سے تو بے نیاز ہے۔ ان کانت، اگر وہ تھی، ہم نے کہا اگر وہ تھا میل کے لیے، اگر وہ تھی، محسنتن، نیکی کرنے والی، میم یعنی والی، عورت ہے تو والی ہو جائے گا، اگر وہ نیکی کرنے والی تھی، فزد، تو بڑھا دے، زیادہ کر دے، فی حسناتہا، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ وہ ان کانت، اور اگر وہ تھی، مسیئتن، برائیاں کرنے والی، گناہ کرنے والی، فتجاوز، تو تجاوز کر دے، درگزر کر دے، انہا، اس عورت سے، یعنی اس میت، جو عورت ہے وہ میت سے تو درگزر فرما دے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری دعا مکمل ہوئی۔ ایک مرتبہ ہم پورا ترجمہ سمپل پڑھتے ہیں۔ اللہم عبدک وابنتو امتک، اے اللہ، تیرے بندے اور تیری بندی کی بیٹی، احتاج الی رحمتک، محتاج ہے تیری رحمت کی، وانت غنی عن عذابیہا، اور تو بے نیاز ہے اس کو عذاب دینے سے، ان کانت محسنتن، اگر وہ نیکوکار تھی، فزد فی حسناتہا، تو بڑھا دے اس کی نیکیوں کو، وان کانت مسیئتن، اور اگر وہ برائی کرنے والی تھی، فتجاوز عنہا، تو اس سے درگزر فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کر سکیں اور اس کو لرن کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔